اگلی خبر آپ کو دوں، اڈیالہ جیل میں بند قیدی 804 جس کو ہٹانے کے لیے، جسے گرانے کے لیے، جس کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے ہر کوشش ہو رہی تھی، اب قیدی نمبر 804 کو منانے کے لیے ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے۔ قیدی نمبر 804 کو منانے کے لیے مختلف لوگوں کو ٹارگٹ دیا گیا ہے، لیکن قیدی نمبر 804 اب اپنی شرائط کے علاوہ کسی بھی شرط پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے ذرائع باقاعدہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، میرے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قیدی نمبر 804 کو یہاں تک آفر کی گئی کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو فوری طور پر صرف چند ماہ کے لیے پاکستان سے باہر بھیج دیتے ہیں اور آپ کی جماعت کا تمام معاملہ ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کچھ عرصہ پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ لیکن قیدی نمبر 804 نے واضح طور پر انکار کر دیا، اور اس سے بھی بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، قیدی نمبر 804 جو ہے ایک نہیں 2 بڑی پٹیشن مزید دائر کرنے جا رہا ہے، اور یہ 2 بڑی جو پٹیشنز ہوں گی، ایک ہوگی تمام انتخابات کے حوالے سے صاف اور شفاف انکوائری کی فوری طور پر پٹیشن جو ہے جو پہلے دائر کی تھی فوری طور پر کمیشن بنایا جائے، اور دوسری پٹیشن ہوگی کہ میرے تمام مقدمات کا اوپن ٹرائل کیا جائے۔ جب اوپن ٹرائل کی باری آئے گی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سننے میں آیا ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سی اہم ترین شخصیات اب اپنی میٹنگز میں یہ بات کہہ رہی ہیں کہ کپتان کا قیدی نمبر 804 کا اس وقت سیاست میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا بھی مقابلہ کرنا ہے، معاشی دہشت گردی کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ملک کے اندر ایک سکونی عمل بھی لانا ہے، تو اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک جگہ پر اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ اور اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی سٹیک ہولڈر اگر کوئی سیاسی جماعت ہے تو وہ تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور قیدی نمبر 804 ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ سینٹ الیکشن میں 5 مختلف مقامات پر نوٹوں کی بوریاں کھل چکی ہیں۔ ان 5 مختلف مقامات پر لین دین شروع ہو گیا ہے۔ لین دین کس کا ہے کہ کون کس کو کتنے میں خرید کے لائے گا، کون کتنی قیمت کس کی لگائے گا۔ میرے ذرائع، بڑے اہم ترین ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں جب پاکستان سے چلا جاؤں، جب لندن پہنچ جاؤں تو وہاں پہنچ کر کچھ دن دیکھوں گا، اگر حالات بہتر ہوئے تو ٹھیک ہے، پھر میں وہاں سے جو اعلان کروں گا تو جو تو مجھے اپنا لیڈر سمجھتا ہے اس کو اس اعلان پر عمل کرنا ہوگا۔ اب بڑے میاں صاحب کا باؤ جی کا کیا اعلان ہے؟ مستقل حکومت میں رہنا، حکومت کو چھوڑ دینا، حکومت کو الوداع کہہ دینا، حکومت کو بائے بائے ٹاٹا یہ کہہ دینا، یا حکومت کے حوالے سے یہ کہہ دینا کہ جناب اب معاملہ ختم ہوا۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو کوئی بھی چیز جو ہے باؤ جی کسی وقت بھی بڑا اعلان کر سکتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے لیے آنے والے دنوں میں برا شگون ہے۔ مسلم لیگ نون آنے والے دنوں میں ایک بڑے بحران کا شکار ہونے جا رہی ہے، اور یہ آنے والے دن کو زیادہ دور نہیں، یہ آئندہ 2 ماہ ہے، اور ان آئندہ 2 ماہ میں پاکستان کی سیاسی تاریخ انتہائی تیزی سے بدلنے جا رہی ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک دھماکہ خیز انٹری ہونے والی ہے، اور ایسی دھماکہ خیز انٹری ہوگی جو بالکل سیاسی ماحول کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ میں پہلے بھی اشارہ دے چکا ہوں، آج آپ کو بتا دیتا ہوں، 3 وزراء اپنی وزارتوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ 3 وزراء اپنی وزارتوں سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اگلی خبر آپ کو دوں، اڈیالہ جیل میں بند قیدی 804 جس کو ہٹانے کے لیے، جسے گرانے کے لیے،
جس کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے ہر کوشش ہو رہی تھی، اب قیدی نمبر 804 کو منانے کے لیے ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے۔ قیدی نمبر 804 کو منانے کے لیے مختلف لوگوں کو ٹارگٹ دیا گیا ہے، لیکن قیدی نمبر 804 اب اپنی شرائط کے علاوہ کسی بھی شرط پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے ذرائع باقاعدہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، میرے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قیدی نمبر 804 کو یہاں تک آفر کی گئی کہ اگر آپ کہیں تو آپ کو فوری طور پر صرف چند ماہ کے لیے پاکستان سے باہر بھیج دیتے ہیں اور آپ کی جماعت کا تمام معاملہ ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کچھ عرصہ پاکستان سے باہر چلے جائیں۔ لیکن قیدی نمبر 804 نے واضح طور پر انکار کر دیا، اور اس سے بھی بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں، قیدی نمبر 804 جو ہے ایک نہیں 2 بڑی پٹیشن مزید دائر کرنے جا رہا ہے، اور یہ 2 بڑی جو پٹیشنز ہوں گی، ایک ہوگی تمام انتخابات کے حوالے سے صاف اور شفاف انکوائری کی فوری طور پر پٹیشن جو ہے جو پہلے دائر کی تھی فوری طور پر کمیشن بنایا جائے، اور دوسری پٹیشن ہوگی کہ میرے تمام مقدمات کا اوپن ٹرائل کیا جائے۔